अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। मेरे हबीब तू उस कौम को नहीं पाएगा जो दावे तो बड़े बढ़ चढ़ के करते हैं, खूब दावे करते हैं। क्या दावे करते हैं? हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए, हम रसूल पर ईमान लाए। और हाल क्या है? युहादुन मन हादल्लाह व रसूल, और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां करते हैं। ये मैं कह रहा हूं तो चार जूते मारो। कुरान में सूरह मुजादिला में आखिरी आयत में ये ना निकले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये तो तुम्हारा रब कह रहा है। फिर किस रब को मानते हो? फिर कौन सा कुरान तुम पढ़ते हो? कौन सी बात को तुम तस्लीम करते हो? फैसला तो रब कह रहा है मेरे हबीब वो कौम कभी मोमिन नहीं हो सकती। ला तजिदू कौमन युमिनूना, जो कहती तो है कि हम ईमान लाए, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाए, वल आखिरी, और आखिरत पर भी ईमान लाए। दावे करते हैं आखिरत पर ईमान है, मरने पर ईमान है, उठाए जाने पर ईमान है, जन्नत पर ईमान है, रसूल पर ईमान है। और हाल क्या है? मन हादल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से दोस्तियां करते। तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक। बिरयानी की प्लेटों में बिकते हो। ये ईमान की कसौटी है। एक चाय की प्याली, ऐसे लोगों के बारे में मैं कहता हूं मुझे यहाँ की बिरयानी का रेट नहीं मालूम, मैं आपको का रेट बताऊंगा, आप इस पर प्रयास कर लें। अभी रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। 35 रुपए का ईमान। कितने रुपए का ईमान? आप बोलेंगे यार आपने ईमान की कीमत लगा ली। जी 35 रुपए का, इसलिए कि 30 रुपए में हमारे यहाँ वो बड़े मादरे वतन की बिरयानी चलती है, आप क्या नहीं चलती है? मादरे वतन समझ रहे ना? आप खोल के नहीं बोल सकते हिंदुस्तान की फिल्म में, क्योंकि आप तो हुकूमत भी फैसला कर रही है तुम्हें खाना क्या है। मैंने हम देंगे जो हम देंगे वही खाना है। आप अपनी मर्जी से आप खा भी नहीं सकते। हमारे यहाँ मादरे वतन की बिरयानी मिल जाती है 30 रुपए प्लेट, 5 रुपए की चाय। गले में हाथ डाला, 30 रुपए की बिरयानी खिलाया, 5 रुपए की चाय चलाई। जी जी आप सही कहते हैं। 35 रुपए में ईमान बेच दिया। और ईमान है क्या चीज? आओ सहाबा-ए-किराम से पूछो ईमान क्या है। गज़वा उहद का वाक़या है। एक शरीफ मुक़द्दस सहाबी का नाम है हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह। क्या नाम है? नाम याद रखो भाइयों, ये तारीख है। अगर हम अपनी तारीख को याद न रखेंगे तो फिर कौन याद रखेंगे? हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह अशरा मुबश्शरा में है। वो 10 सहाबी जिनको रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बचा रखी, दुनिया में ही कहेगा तुम जन्नत में जाने वाले हो। उनमें से एक ये भी शामिल है अबू उबैदा इब्न जर्राह। नाम तो अबू उबैदा है, इब्न जर्राह, यानी जर्राह के बेटे। जर्राह बाप का नाम है, और जर्राह ये अरबी लफ्ज़ है जर्राह। सही बोला हूं तो ये जर्राह, इसके मायने क्या होते हैं? बीच में अगर आप ट्रांसलेशन करें तो सिविल सर्जन, सर्जरी करता था और अपने वक्त का बहुत बड़ा पहलवान। हालत ये थी जर्राह की, अबू उबैदा के बाप जर्राह की, 2 आदमियों को अपने बगल में दबा कर दौड़ मारता था। इतना पहलवान। गज़वा उहद में आया, काफिरों की तरफ से लड़ने आया रसूलुल्लाह के खिलाफ। बेटा मुसलमानों में है, बाप काफिरों में। ये इस्लाम की तारीख है। बेटा कहाँ है? रसूल का गुलाम है, बाप रसूल का गुस्ताख है। लड़ने आया, मैदान में जैसी उतरा तलवार चलानी शुरू की। जो साहब इसके मुकाबले में जाता था शहीद हो जाता था। वजह ये थी तलवार का ऐसा धनी कि जब तलवार घुमाता है तलवार नजर नहीं आती। बड़ा पहलवान, मजबूत बाहों का मालिक, कवि, तलवार चलाने का माहिर। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप मैदान में आया है, कई साहबा को इसने शहीद कर दिया। अपने घोड़े को एड़ लगाई, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया, हुजूर अपने खैमे में तशरीफ फरमाया। कहते या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मेरा बाप जर्राह आया है। और अल्लाह के नबी तलवार चलाने में इतना धनी है, इतना माहिर है, कोई इसके मुकाबले में नहीं दिख सकता। लेकिन सरकार तलवार चलाने का हुनर मैंने इससे खुद सीखा है, इसलिए मुझे ही सिखाया है। मेरे बाप ने ही मुझे तरबियत दी है। मैं इसके तलवार के हुनर की कार्ड जानता हूँ, मैं इसके दाव की कार्ड जानता हूँ। सरकार मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बाप से लड़ने जाता हूँ। आका ने फरमाया अबू उबैदा जाओ जंग करो, लेकिन अपने बाप से ना करना, तुझे बाप से लड़ने की इजाजत है। खामोशी से चले आए, तुमने नहीं कही क्या। लेकिन अब मैदान में आ तो गए, लेकिन पूरी तवज्जो बाप की तरफ है। बापी को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन बाप की तरफ तवज्जो है। फिर बेचैन होते हैं, बाप के दिन मंडलाते हैं। और देखा कि जर्राह ने फिर चंद मुसलमानों को शहीद कर दिया। जो मुसलमान इसके मुकाबले में जा रहा है शहादत का जाम नोश कर रहा है। फिर उनकी खिदमत में आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए सरकार। आपने फिर फरमाया अया अबू उबैदा तुझे इजाजत? अल्लाह के नबी आप इजाजत क्यों नहीं देते? अबू उबैदा मैं तुझे इसलिए इजाजत नहीं देता कि मैं नहीं चाहता कि तारीख ये अपने सफात में ये मुरतब करे, ये तहरीर किया जाए कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया था जिसने बाप और बेटे को लड़वा दिया, जिसने बाप बेटे को दस्तों की रिबा किया। मैं नहीं चाहता कि तारीख में ये हिस्सा बाप कायम किया जाए। अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं।
پھر واپس آ گئے، پھر غمگین ہو گئے، پھر رونے لگے، بڑی کشمکش کا عالم ہے، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھا کہ اب جرہ نے پھر 3-4 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اب ایک طرف اپنے ساتھیوں کا قتل کیا جانا ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، ممانعت ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تیسری بار پھر حضور کی خدمت میں گئے، پھر عرض کیا اللہ کے نبی خدا کی قسم مجھے اجازت دیجیے ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک باپ میرا جرہ پوری فوج کے لیے کافی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سرکار ہم کی جنگ ہار جائے اور کفاروں کو فتح ہو جائے۔ آقا اس بات سختی کے ساتھ ناراض ہوئے، کہا ہے بولا تو بار بار آتا ہے، میں نے منع کیا نا، خبردار اب میرے پاس آتا تیرے لیے اجازت ہے۔ اب اس بار سختی سے کہا تھا، مجبور ہو کے آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، لڑ رہے ہیں مگر پھر باپ کی طرف دیکھتے ہیں، لڑتے ہیں پھر باپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جرہ نے چند صحابہ کو شہید کیا۔ اب حاجی اللہ کے برداشت سے باہر اپنے گھوڑے کو ایک لگائی، باپ کے قریب پہنچے اور آواز دی، ہے جرہ آپ مجھ سے دو ہاتھ۔ رسول کی ممانعت تھی، اس کے باوجود اپنے باپ کو لڑکاتے باپ کے قریب پہنچے۔ جرہ نے دیکھا تو بڑا تعجب میں پڑ گیا، متعجب ہوا، وجہ کیا تھی؟ آج سے اس سے پہلے کبھی بھی جرہ دے کر نہیں کہا تھا، اپنے باپ کا نام نہیں لیا تھا، جب بھی کہتے تھے تو یا ابا، اے میرے باپ، اے میرے ابا، لیکن آج پہلی بار یہ عالم تھا۔ ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں، اے جرہ آپ مجھ سے دو ہاتھ ہو جا۔ جرہ کے لیے بڑا تعجب کا مقام تھا کہ ایک تو لڑنے آیا ہے، اوپر میرا نام لیتا ہے۔ کہا کہ اے ابو عبیدہ، کیا محمد کے دین نے تجھ کو اتنا باغی کر دیا کہ آج تو ادب بھول گیا، باپ کا مقام بھول گیا، باپ کا درجہ بھول گیا، مجھے نام سے مخاطب کرتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کیا جواب؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ 35 روپے کا ایمان نہیں ملتا بھائی، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو، اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا، جرہ سن، اس سے پہلے میں نے تجھے پاک اس نے کہا کہ تم مصطفیٰ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، تو آج آقا کا دشمن بن کر آیا ہے، اور آج ہم میدان احد میں اتنے ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنے نبی سے رشتہ محبت اتنا مضبوط جوڑ لیا ہے کہ اس رشتے کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے آج ہم ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہر رشتہ کاٹ دیا جائے گا جو رسول اللہ کے رشتے کے درمیان میں حائل ہوتا ہو۔ ہم نے اپنے نبی سے وہ رشتہ کر دیا تھا۔ اے ابو عبیدہ میرے بیٹے، اگر تیری یہی مرضی ہے کہ تو باپ کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے دین پر سخت ہوں، میں بھی اپنے دھرم اور مذہب پر سخت ہوں، آپ ہو جائے۔ اب تلواریں چلی، صحابہ نے اپنی تلواروں کو میان میں رکھ دیا، مشرکین اور کفاروں نے اپنی تلواروں کو میان میں رکھ دیا۔ اب سب اس جنگ کے نظارے کو دیکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ بڑی فیصلہ کن جنگ تھی۔ سب جانتے تھے کہ جرہ مشرکین کی طرف سے بہت بڑا پہلوان ہے، یہ بہت اہم ان کا سر سپاہی ہے، بہت اہم ان کا لڑاکو آدمی ہے۔ اگر یہ فتح یاد ہو گیا یقیناً مسلمان شکست کھا جائیں گے، اور اگر یہ آری مارا گیا تو مشرکین کے قدم اکھڑ جائیں گے، مشرکین کو شکست ہوں گی۔ اب فیصلہ کن ہے، سب کی نگاہیں جنگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ باپ اور بیٹے کی تلواریں ٹکرانے لگی، باپ اور بیٹے کی تلواروں سے بجلیاں نکلتی ہے۔ ابو لہب نے لڑنا شروع کیا اور اس کے بعد گرد و غبار اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو لہب نے جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اس انداز میں اچھلے کہ باپ کی سر پر تلوار ماری، اور ایسی تلوار ماری کہ تلوار جسم کو چیرتے ہوئے زمین تک آتی ہے، جرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے زمین پر گرتا۔ مسلمانوں نے نعرہ فتح کا لگایا، میدان نعرے تکبیر اللہ اکبر کی گونجوں سے گونج اٹھا، مگر دیکھنے والی نگاہ دیکھتی ہے سب تو خوشیاں منا رہے تھے، مشرکین کے قدم اکھڑے، مشرکین بھاگے، مگر سب کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ تلوار کی مونچھ پر اپنا سر رکھے ہوئے ہوئے، تلوار سے باپ کا خون ٹپک رہا تھا۔ قریب میں مولا کائنات حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ کو سہارا دیا، ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ میرے بھائی، اس بات پر غم ہو کہ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے، اس بات پر رو رہے ہو کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ تمہیں اپنے باپ کو قتل کرنا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سر اٹھایا، کہا میرے بھائی اے علی، قسم خدا کی اپنے باپ کے قتل پر مجھے غم نہیں بلکہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں نے آج اپنے باپ کو نہیں مارا ہے، رسول اللہ کے ایک بہت بڑے دشمن کو قتل کیا۔ پھر رونے کا کیا سبب ہے ابو عبیدہ؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ باپ کی محبت کی بنیاد پر تم رو رہے ہو۔ عرض کیا گیا علی مولا کائنات سنیے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کو مارا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں تھی، میں نے مصطفیٰ کی اجازت کے خلاف یہ کام کیا ہے، نبی کی اجازت کے بغیر، نبی کی ممانعت کے بعد یہ کام کیا ہے، میری آخرت تباہ ہو گئی ہے، میرا ایمان برباد ہو گیا، قیامت کے دن یقیناً مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کی ایک بات کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جوش ایمان نے اتنا تو مجبور کیا کہ میں بات کے مقابلے میں آیا، لیکن میں بھول گیا کہ میرے نبی کی اجازت نہیں ہے، میرا ایمان تباہ ہو گیا، میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت علی نے اٹھایا، سینے سے لگا کے تسلی دی، کہا ابو عبیدہ غم نہ کرو، جاؤ نبی کی قدموں میں جا کے گر جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اگر یہاں نہ بخشش کا پروانہ ملا تو پھر پورے زمین پر کوئی ایسی بارگاہ نہیں جہاں سے تجھے نجات کے پروانے دیے جائے، جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جا، یہ وہی بارگاہ ہے جہاں جانے کے لیے قرآن عظیم خود حکم دیتا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ جیسے حضرت علی نے یہ بات کہی خوش ہو گئے،
اب اس عالم رسول کی بارگاہ میں گئے جیسے مجرم جاتے ہیں، تو مجرموں کے جانے کا انداز کیا تھا اس وقت؟ آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جب مجرم کو لے جاتے ہیں تو ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ کر لے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کا دستور اور رواج کیا تھا؟ جو مجرم ہوتے تھے وہ امامہ کو کیا، ادھر توجہ دیجیے بھائی، جو آ رہے ہیں بیٹھے جا رہے ہیں، آپ تقریر سنیے، جو مجرم ہوتے تھے وہ اپنا امامہ، اس کا امامہ کھول کے اس کی گردن میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اپنا امامہ کھولا، گردن میں لپیٹا اور اپنے آپ کو اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں لاتے جیسے مجرم آتے، حضور کے قدموں میں گر گئے، روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آقا میرا ایمان تباہ ہو گیا، میں حالات کو برباد ہو گیا۔ حضور نے اٹھایا، کہا اے ابو عبیدہ کیا ہوا، کیوں غمگین ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی آپ نے منع کیا تھا، مگر میرے ایمان کا تقاضا یہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں گیا، باپ کو قتل بھی کر دیا، حضور مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی۔ سرکار نے اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا، ارشاد فرمایا ابو دا وہ تو میں نے ایک حکمت کے تحت تجھے منع کیا تھا، قسم خدا کی تم نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ تجھ سے اللہ رسول راضی ہو گئے، اللہ بھی تجھ سے راضی، رسول بھی تجھ سے راضی، جا تجھ سے کوئی ملا نہیں، تیرا ایمان سلامت ہے، تیرا عقیدہ سلامت ہے، تیرا ایمان عقیدہ برباد نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جیسی یہ بات سنی خوش ہوئے، اچھل کر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جب خوشی کے ساتھ میدان جہاد کی طرف جانے لگے تو آقا اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے لوگوں یہ وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے جس نے میری محبت میں اپنے باپ کو بھی قتل کیا، جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ایمان کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے تو باپ کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، بیٹا آ جائے تو بیٹا بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آپ نے 5 وقت ٹکرے مار دی اور سمجھ لیے کہ بس ہو گئی جنت مل گئی، اتنی سستی جنت نہیں ہے صاحب۔ لیکن آج جو مزاج ہماری قوم نے ایک پیدا کیا